السلام علیکم عاقل بھائی. جس طرح میں نے قرآن شریف کی تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ جیسے اب تہجد کے لیے اللہ اکبر کرے تو یہ پڑھنا چاہیے اللہم رب جبرائیل میکائیل اسرافیل فاطر السماوات والارض رب کل شیء مالکا. یہ اس طرح پورا یہ پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ، پھر اور بھی بہت ساری دعائیں یہ پڑھ کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ الحمد شریف اور جو بھی آپ لمبی سورہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح کر کے شروع کرنا چاہیے. لیکن جب میں فرحت ہاشمی صاحبہ کا سنی تھی تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایسے شروع کرنا چاہیے یہ والی دعا سے، اللہم لک الحمد فی السماوات والارض من فیہن لک الحمد نور السماوات ومن فی الارض ومن فیہن لک الحمد. یہ والی دعا سے شروع کرے اور بہت ساری انہوں نے دوسری اور دعا میں. تو میں اس میں مجھے کنفیوژن ہے کہ کس طرح سے شروع کرے، یہ وہ دعا سے یا اس دعا سے. اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہے. میں تو پہلی والی دعا سے شروع کرتی تھی، اور بہت ساری اور دعائیں ہیں اس طرح کر کے، پھر الحمد شریف اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ لمبی دعائیں، جیسے میں سورہ بقرہ کی جو مجھے یاد ہے 60-70 آیت وہ پڑھ کے پھر میں اس طرح کرتی تھی. تو اس لیے مجھے تھوڑی سی آپ صحیح بتا دیں کہ کون سی دعا سے شروع کریں اور کیسے. یہ میرا کہنے کا مقصد. بالکل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، اپنی بہن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ دعائیں جو آپ کو حفظ ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو اس بات کا شاید آج پہلی مرتبہ یہ علم ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز پر صلاۃ اللیل یا تہجد کی یا تراویح کی نماز کا آغاز کیا کرتے تھے، جیسے بہن نے دعائیں یاد کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اپنی دعاؤں کا استعمال قیام اللیل میں، تراویح کی نمازوں میں، تہجد میں آغاز کرتی ہیں. ذرا مجھے پلیز بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جو کہ ان دعاؤں کو یاد رکھتے ہیں، یاد کیا ہوا ہے، اور ان دعاؤں کو اگر یاد نہیں کیا ہوا ہے تو رمضان آنے والا ہے، اپنے قیام اللیل کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان دعاؤں سے کرنا کون شروع کرے گا؟ کون لوگ ہیں وہ یاد کر پائیں گے؟ پلیز مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ دعائیں، لمبی دعائیں مجھے یاد ہیں، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے جو دعا بیان کی ہے میں وہ سن کر کنفیوز ہو گئی ہوں کہ پہلی دعا پڑھوں یا دوسری دعا پڑھوں. پہلی جو دعا آپ نے پڑھی ہے دراصل وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری جو دعا آپ نے پڑھی ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، اور دونوں ہی دعائیں استفتاح ہیں. اور جتنی بھی دعائیں وارد ہیں نماز کی استفتاح کی، جس سے کہ تکبیر کے بعد آپ اپنی نماز کا آغاز کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری سنت سے ثابت ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتی ہیں. البتہ یہ جو دعائیں، لمبی دعائیں آپ کو یاد ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے تقلید کرنے کا سبب بنا دے کہ ہم بھی اس بہن کی طریقے سے ان دعاؤں کو یاد کر لیں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایک بہن ہے وہی پوچھ رہی ہے، اسی طرح کا سوال ہے جو بہن پوچھنا چاہ رہی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ان سے کہا کہ کیا کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے گی؟ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ نمازیں جو رات کی نمازیں ہیں، تہجد کی نمازیں ہیں، یہ دوسری نمازوں کی طرح سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دعائے استفتاح متعدد طریقوں سے پڑھا کرتے تھے، اور جو طریقہ آپ نے جو یاد ہو اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ بہن نے جو طریقہ بتایا ہے یہ افضل ترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ لمبی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر بعد میں اللہم اہدنی فی من ہدیت یا سبحانک اللہم وبحمدک، اس طرح کے الفاظ جو مختصر ہیں، وہ چونکہ آپ علیہ السلام 11 یا 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو آپ کی جو ساری نمازیں ہوتی تھی، پہلی نماز کا جو شروع ہوتا تھا وہ لمبی دعاؤں سے ہوتا تھا، اور دوسری نمازوں کے لیے آپ چھوٹی دعاؤں سے آغاز فرمایا کرتے تھے. بہن بھی یہ جاننا چاہ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے.
کیا ہر رکعت 2 رکعت سے پہلے دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے؟ یہ کویت سے سوال کیا گیا ہے، اخت ام عمر ڈاکٹر خالد المصلح سے پوچھ رہی ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، ہر رکعت میں پڑھی جائے گی؟ دعا استفتاح مشروع فی بدایت کل صلاح، یہ ہر نماز کے آغاز میں پڑھنا مسنون اور مشروع عمل ہے، ہر نماز میں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو سوائے نماز جنازہ کے، کیونکہ اس میں استفتاح وارد نہیں ہے۔ وہ قیام اللیل کی نماز ہو، فرض ہو یا وتر ہو، سب میں استفتاح پڑھنا مشروع ہے۔ اس طرز پر ایک مسلمان کو اپنی نمازوں کا آغاز کرنا چاہیے اور اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مختلف انواع، مختلف احادیث میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ تمام کی تمام درست ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح سے اپنی نماز تہجد کا آغاز کیا کرتے تھے۔ یہ بھی دعا ہے۔ جو بہن نے یاد کر رکھی ہے۔ صلاة الليل بهذا، وأيضا الذكر الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، نعم، الذين يختلفون فيه الحق بيدك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والأذكار الاستفتاحات المعهودة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ تمام اذکار، یہ تمام دعائیں، یہ تمام وہ صیغے جو محفوظ ہیں محدثین نے ہمارے لیے نقل کیے ہیں، ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ اور آپ اگر طویل دعا شروع میں پڑھ رہی ہیں، شیخ خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں، تو پھر جو باقی وہ ہیں نمازیں، جیسے کہ آپ 11 رکعت پڑھتی ہیں، تو 11 رکعت پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو شروع کی 2 رکعت میں آپ نے پہلی یہ طویل دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہم باعد بینی وبین خطایایا یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم باعد بینی وبین خطایایا یہ پڑھ لیں، یا دعائے استفتاح ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ تو اس طرح سے جو چھوٹی دعائیں ہیں وہ ہر نماز میں پڑھیں، اور جو بڑی دعا ہے وہ آپ تہجد کے آغاز میں پڑھیں۔ میں اپنی بہن کو اور ہم سب کو اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے والا بنائے۔ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد، اس بہن کی ان دعاؤں کو سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا، اور کیا یہ جذبہ یا ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں۔ میں ڈسکرپشن باکس میں ان دعاؤں کو کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے تحریر کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجیے، اور ہمیں اگر آپ وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر موجود ہے۔